الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا إيمان والو اتقوا الله اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو حق تقاتے ایسا تقوی جیسا کہ اس کا حق ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور یہ تقوی اس وقت تک جاری رکھو جب تک تمہاری موت آ جائے جب بھی تمہیں موت آئے تو تم فرمانبردار مرو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا
سب مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو، گروہ بندی مت کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر عنایت کی۔ اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان محبت پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اس نعمت کے باعث آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تمہاری ایسی حالت ایسی تھی کہ تم گویا ایک آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے ہو۔ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، اس سے تم کو اللہ نے بچا لیا۔ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ رہو۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، چاہیے کہ تم میں ایک جماعت ہو یقیناً ایسی ہوتی رہے جو بھلائی کی طرف دعوت دیتی رہے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اچھے کاموں کا حکم دے۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، برے کاموں سے روکتی رہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں وہ صحیح معنوں میں کامیاب ہونے والے۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ قرآن کریم کے قاری کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن کریم میں بار بار جن لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے ان میں پہلے تو وہ لوگ ہیں جو سارے کے سارے انسان جس مقام پر، جس جگہ پر، جس فکر کے ساتھ وہ تعلق رکھتے ہیں، یعنی کہ انسان ہے، انسانوں کو مخاطب کر کے اللہ رب کریم نے قرآن کریم میں ان سے بات کی ہے۔ دوسرا طریقہ تخاطب یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلہ جاری ہونے کے بعد فطرتاً لوگ دو گروہ میں بٹ گئے، کچھ ماننے والے تھے اور کچھ نہ ماننے والے۔ ماننے والوں کو ایمان لانے والوں کے نام سے مخاطب کیا گیا اور بار بار قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب آیا ہے۔ تیسرا خطاب ان لوگوں کو کیا گیا جنہوں نے اللہ تعالی کی طرف سے آئے ہوئے پیغامات کی مخالفت کی اور وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ ان کو بھی قرآن کریم نے بار بار مخاطب کیا، ان سے باتیں کی اور یہ کہا کہ یا ایھا الکافرون، اے وہ گروہ جو منکرین کا گروہ ہے، جو نہ ماننے والوں کا گروہ ہے۔ ایک چوتھا فرقہ اسلام لانے والوں میں وہ بن گیا جس نے دعویٰ تو اسلام کا کیا، اسلام لانے کے بعد وہ باتیں جو اسلام نے ظاہری طور پر فرض کی ہیں ان میں شریک رہا، لیکن جب وقت آیا، جب اس کی ضرورت نہ رہی تو وہ مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا۔ قرآن کریم نے ان کا نام منافق رکھا۔
یہ 4 طرح کے گروہ، 4 گروہ بار بار قرآن کریم میں مخاطب کیے گئے ہیں۔ اللہ رب کریم نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ساری دنیا کے لوگوں کو بھی بلایا ہے، یا ایھا الناس کر کے۔ اور قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر اس طریقے سے لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے اور ان سے بات کی گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے اس وقت بھی میرے بیان کرنے کا کہ یہ اچھی طرح بات سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن کریم پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سینہ اقدس پر اللہ رب کریم نے یہ کلام نازل کیا، وہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے۔ جس طرح دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی ایک خطہ کے لیے، کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک گروہ کے لیے نبوت عطا کر کے بھیجا گیا، وہ طریقہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں۔ جس طرح مان لینے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، بالکل اسی طرح نہ ماننے والے بھی آپ کی امت ہے۔ کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے یہ اس کی بات ہے۔ جس طرح محمد الرسول، جس طرح اللہ رب کریم پوری دنیا کا رب ہے، کافروں کا رب بھی وہی ہے، منافقوں کا رب بھی وہی ہے، یہودیوں، عیسائیوں، پارسیوں، سب کا رب وہ ہے، اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری اقوام عالم کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور آپ پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین ہیں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح یہ کسی ایک گروہ، کسی ایک جماعت کے رسول نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور یہ کیا جا رہا تھا کہ آپ کے توسط سے کبھی پوری دنیا کے انسانوں کو بلایا گیا اور ان سے مخاطب ہو کر کے بات اللہ رب کریم نے کی، کبھی کافروں کو مخاطب کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ان سے بات کی، کبھی ایمان لانے والوں کو مخاطب کیا گیا اور اللہ رب کریم نے آپ کے ذریعہ سے ان سے بات کی، اور کبھی مان دین اور نہ ماننے والے مخالفین کو بلا کر کے کافر کے نام سے یاد کیا گیا اور ان سے بات کی۔ آج کے سبق میں ان لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے جن کا دعویٰ ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں اور ہم اس ناطے سے، اس لحاظ سے مسلمان کہلاتے ہیں۔ آج کے سبق میں اس گروہ کو مخاطب کیا گیا ہے جس کا دعویٰ ایمان کا ہے، مان لینے کا ہے۔ عام انسان آج کے سبق میں مخاطب نہیں، کافر آج کے سبق میں مخاطب نہیں، مسلمان آج کے سبق میں مخاطب ہیں۔ اللہ رب کریم ایمان لانے والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جن کا دعویٰ ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اتقوا اللہ، عام ترجمہ اس کا یہ کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔
اللہ سے ڈر جاؤ. میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو. ڈر جانا اور تقوی اختیار کرنا معنی کے لحاظ سے ایک ہے، لیکن الفاظ کے لحاظ سے بھی اور اعمال کے لحاظ سے بھی اس میں بڑا فرق ہے. ڈر جانا کوئی اللہ رب کریم ڈنڈا لے کر کے آپ کے سر پر نہیں، کسی کے سر پر نہیں کھڑا ہوا کہ ایسے کرو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ابھی تمہارے سر میں ڈنڈا پڑے گا، یہ بات تو نہیں ہے. کیونکہ اس چیز کا نام ہوتا ہے مجبوراً کسی سے منوانا، کہ مانو ورنہ تمہیں اسی وقت. یہ اس طرح کا ماننا بالکل ماننا نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے دوسری جگہ پر وضاحت کر دی ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا. اسلام قطعاً کسی کو مجبور نہیں کرتا کہ تم ایمان لاؤ. اسلام صرف اپنی دعوت پیش کرتا ہے، اور جن لوگوں کے سامنے دعوت پیش کرتا ہے ان کو اوپر چھوڑ دیتا ہے. کہتا بات سنو، بات سن لینے کے بعد اگر دل کو کہا جائے تسلیم ہو کہ بات صحیح ہے تو اب اس پر ایمان لے آؤ. اگر آپ کے دل کو بات نہیں بھائی، آپ کی طبیعت نہیں مانی، پھر کم از کم بات کا جواب تو دے دو کہ اس لیے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، ہمارا دل نہیں مانتا، کہ وجہ اس کی یہ ہے. اچھا آپ نہ وجہ بتانا چاہتے ہیں، نہ ماننا چاہتے ہیں، برا نہ ماننا. ہاں بالکل ایسے ہی جیسے آج کل ہماری حالت ہے کہ نہ ماننا چاہتے ہیں نہ انکار کرنا چاہتے ہیں. ہاں بھی کرتے ہیں اور نہ بھی کرتے ہیں. اس مقام پر ہمیشہ میرے منہ سے ایک جملہ نکلتا ہے کہ پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کیا سن رہے ہیں. جو میں کہہ رہا ہوں اگر توجہ ہے تو سمجھ میں بات آئے گی، اگر توجہ نہیں ہے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں پڑے گا. ہم ہاں بھی کرتے ہیں اور نہ بھی کرتے ہیں. ہاں کرتے ہیں زبان سے اور نہ کرتے ہیں عمل سے. اور اسلام میں ہاں کرے انسان زبان سے، نہ کرے عمل سے، تو یہ بڑا خطرناک اسلام ہے، کیونکہ اسی کا نام اللہ رب کریم کے ہاں منافقت ہے. سمجھ لینے والی بات کو اچھی طرح ذہن نشین کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بار بار الفاظ آتے رہتے ہیں. اصل میں اللہ رب کریم نے سرشت ہر چیز کی الگ الگ بنائی ہے. کسی کی کوئی سرشت ہے، کسی کی کوئی سرشت ہے. ایک جانور ہے جس کا نام ہے چوہا. ہر بستی میں ہر گھر میں چوہے کا تعارف موجود ہے، کوئی نہیں جو جانتا نہ ہو کہ چوہے کا تعارف کیا ہے. اگر یہ زمین میں چلے گئے تو زمیندار جانتے ہیں کہ یہ نامراد ایسا ہے کہ ساری فصل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے. اور اصل اس کا معاملہ یہ ہے، کام اس کا یہ ہے کہ جہاں بھی یہ گھر نکالتا ہے، اپنا رہنے کی جگہ بناتا ہے، تو اس کے کئی راستے رکھتا ہے. ایک راستہ کھلی زمین میں جہاں چوہا رہ رہا ہے، چھت میں رہ رہا ہے، ایک راستہ اس کا نہیں ہوتا، کئی راستے اس کے ہوتے ہیں. یہ میں بات کر رہا ہوں، باقی قومیں تو تجربات بھی کرتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات ہے نا، اس پر تجربہ کریں گی کہ یہ مکھی ہے، اس کی عمر کتنی ہے، یہ بچے کتنے دیتی ہے، انڈے کتنے دیتی ہے، کب تک زندہ رہتی ہے، اس کے پیدا ہونے کا کیا طریقہ ہے، اس کے مرنے کا کیا طریقہ ہے. ساری چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بحث فضول بحث ہے، اس کا کیا مطلب ہے. بہرحال جن قوموں نے ہر چیز کی ٹو لگائی ہے، اس کے بارے میں اس طرح کے تصورات پیدا کیے ہیں، وہ کامیاب ہیں. اور جس نے سمجھا کہ بیکار ہے وہ ہمیشہ ناکام ہے.
ہماری ناکامی کا باعث صرف یہ ہے کہ ہم اکثر و بیشتر چیزوں کو بیکار سمجھتے ہیں کہ فضول ہے، حالانکہ اللہ رب کریم نے اس کائنات میں کوئی چیز فضول نہیں بنائی، کوئی چیز فضول نہیں بنائی۔ یہ درس ہے انسان کے لیے کہ ہر چیز انسان کے لیے درس دیتی ہے کہ تمہیں رہنا کیسے ہے، تمہیں بیٹھنا کیسے ہے، بات کیسے کرنی ہے، تعلقات کیسے قائم کرنے ہیں، یہ ساری چیزیں انہی چیزوں سے سکھائی جاتی ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کا کمال یہ ہے کہ جہاں یہ گھر بناتا ہے تو اس گھر کا ایک دروازہ نہیں رکھتا، اس نے کئی دروازے رکھے ہوتے ہیں۔ اللہ رب کریم کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ جانور تو ہے، اس کے فوائد کتنے ہیں، اس کے نقصانات کتنے ہیں، میں نہ اس کی بات کر رہا ہوں نہ میں اس طرف جا رہا ہوں، صرف یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ان موذی جانوروں میں ہے جو ایذا بھی دیتے ہیں انسان کو، اور اس کی صفات میں جو گنایا گیا وہ یہ ہے کہ اس کا گھر جہاں بھی بنتا ہے تو اس کا دروازہ ایک نہیں ہوتا، کئی دروازے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک دروازے سے جاتا ہے، اس کے خیال رہتا ہے کہ اگر دشمن آ گیا تو میں اندر قابو آ جاؤں گا، تو دوسرا راستہ ہے نکلنے کا، اس راستے سے آئے گا اس راستے سے نکل جائے گا، اس راستے سے آئے گا اس راستے سے نکل جائے گا، کئی راستے۔ منافق کو اس لیے منافق کہتے ہیں کہ اس نے بات کرتے وقت پہلے سوچ لیا ہوتا ہے کہ مجھے مختلف راستے رکھنے ہیں، اگر میں یہاں قابو آ گیا تو نہیں میں اس دروازے سے نکل جاؤں گا، اگر یہاں کو میں اس دروازے سے نکل جاؤں گا، یعنی قابو نہیں آتا، ایسی بات کرتا ہے دوگنی جس کے ایک نہیں کئی مفہوم نکلے۔ یہ بظاہر نظر آتا ہے کہ بالکل اپنا ہے، بات کرے گا تو ایسے محسوس ہوگا کہ اس سے زیادہ تو کوئی پیارا اور ہے ہی نہیں، لیکن جب عمل میں بات آئے گا تو ہر وقت اس کے ذہن میں ایک ہی بات رہے گی کہ کوئی مخالفت پہلو نکلے، کوئی مخالف پہلو نظر آئے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ اللہ کے پیارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصاً مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد جن مسلمانوں سے واسطہ پڑا، ان مسلمانوں میں وہ مسلمان تو کہلاتے تھے لیکن دو طرح کے آدمی تھے، ایک سچے دل سے ایمان لینے والے، ایک منافق جنہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، جہاد میں ان ضرورت پیش ہوتے رہے، باقی بھی جو بھی اسلام کے کام تھے ان کے ساتھ مل کر کرتے رہے، لیکن اندر خوف رکھا جہاں داؤ لگا وہ باز نہیں آئے، پوری زندگی ان کی ایسے ہی نکل گئی۔ اللہ ایک نام ہے بڑا معروف ہے عبداللہ بن ابی کا، نام بڑا پیارا ہے عبداللہ، میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا بھی نام تھا، اور آپ نے جن ناموں کو پسند کیا اور جن کو اچھا جانا ان میں بھی عبداللہ ہے، عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، عبد الرحیم ہے، یعنی جہاں اللہ کی طرف بندے کی نسبت بن جائے تو وہ نام اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ نام اللہ کے رسول کو بہت پیارا تھا، لیکن اس عبداللہ بن ابی کا نام تو عبداللہ تھا لیکن اس کے کام بڑے عجیب تھے۔ یہ ایمان لایا کسی مقصد کے لیے، وہ مقصد کو لے کر ساری زندگی بیٹھا رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، نمازوں میں شریک ہوتا رہا، جہاد میں بھی کبھی گیا اور کبھی جا کے واپس آ گیا کہ میری رائے آپ کی رائے کے ساتھ پسند نہیں ہے، مجھے یہ بات طریقہ پسند نہیں ہے آپ کا، اور اپنی قوم کا ایک طرح سے سردار بھی تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دعویٰ تو اس کا ایمان کا تھا لیکن عمل کا نام مراد بڑا کچا تھا۔ اللہ محفوظ فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے۔ آپ نے اس کو نکالا نہیں، نکل جانے کا حکم نہیں دیا، اندر ہی رہا ہے، لیکن مخالفت سے بچنے کے طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بس ہیں۔
کہ وہ ساری زندگی یہی سوچتا رہا ہے کہ میں نے یہ دھوکہ دینا ہے، میں نے یہاں فریب دینا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی فراست ساری فراستوں سے بڑی ہے، کبھی زندگی میں دھوکہ نہیں کھایا۔ جب بھی اس نے دھوکہ دینے کی کوشش کی اس کا وبال اسی پر پڑا، اور آپ کو اللہ رب کریم نے اس کے وبال سے بچا لیا۔ اب یہ کیا جا رہا ہے کہ اس وقت ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اللہ توفیق دے کہ وہ ایمان والے پکے مسلمان ہوں جو مخاطب ہو رہے ہیں، وہ منافقت کا ایمان نہ رکھتے ہوں۔ منافقت کا ایمان ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے، کس کے لیے؟ اس کی اپنی ذات کے لیے۔ یہ بات یاد رکھنا ہے، منافق ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا نقصان کرتا ہے اپنا، لیکن ہمیشہ دھوکے میں رہتا ہے کہ میں دوسرے کا نقصان کر رہا ہوں۔ اس کی سمجھ میں بات یہ نہیں آتی کہ میں نقصان اپنا کر رہا ہوں یا دوسروں کا کر رہا ہوں۔ بہرحال اب یہ کیا جا رہا ہے کہ ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ۔ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ سے ڈر جاؤ۔ میں نے آپ کے سامنے گزارش کی ہے کہ اللہ اکبر، اللہ سے ڈر جاؤ، یعنی اللہ کے قانون سے بچ جاؤ، اس کو اپنے ہاتھ میں نہ لو، قانون کی گرفت میں نہ آنا۔ اللہ رب کریم نے قانون بنا دیا ہے، اس قانون کا خوف رکھنا اللہ کا خوف ہے، اس قانون سے ڈرتے رہنا اللہ سے ڈرنا ہے، اور قانون کو ہاتھ میں لینا اللہ کے خوف سے بے نیاز ہو جانا ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے، اس لیے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ کے قانون سے بچتے رہو جو اس نے قانون بنا دیا انسان کی زندگی کے لیے کہ اگر تو نے یہ کیا تو نتیجہ یہ نکلے گا۔ برے کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا، اور اچھے کا نتیجہ کبھی برا نہیں ہو سکتا۔ زمانے میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی اچھا عمل سمجھ کے کرتا ہے، پھر واقعہ اچھا ہوتا ہے، لیکن عمل اس کا نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا۔ آدمی سمجھتا ہے کہ یہ شاید میرے عمل کا کوئی نقص ہے، نہیں، اصل معاملہ یہ ہے کہ عمل نتیجے کے ساتھ وابستہ ہے۔ جب بھی اس کا نتیجہ نکلے گا اللہ کے فضل و کرم سے، عمل صحیح ہے تو نتیجہ صحیح نکلے گا، اگر عمل غلط ہے نتیجہ کبھی صحیح نہیں نکل سکتا۔ آج بھی یہی بات ہے، کل بھی یہی بات ہے۔ ہمارے ذہنوں میں ایسی چیز ٹھوس دی گئی ہے کہ سیدھا عمل تو عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، نتیجہ اچھا لینے کے لیے ہر کوشش کرتے ہیں کہ نتیجہ اچھا مل جائے۔ میں پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہوں، ہر ذہن میں یہ موجود ہے کہ نتیجہ اچھا ملے، اور کوئی ذہن الا ماشاءاللہ اس پر دل جمی کے ساتھ کرنے والا نہیں ہے کہ میں کام اچھا کروں تاکہ نتیجہ اچھا نکلے۔ ہر جگہ پر داؤ ہے، فریب، اور یہ داؤ اور فریب سے اسلام نفرت کرتا ہے۔ بار بار اسلام نے یہ بات کہی ہے، من حیث القوم، مسلمانوں کے انعطاف کی صرف اور صرف یہ وجہ ہے کہ ہمارا طبقہ اوپر سے لے کر نیچے تک، ایک آدمی سے لے کر ملک کے صدر تک، سب کے ہاں یہ چیز ذہن میں بیٹھ گئی ہے کہ نتیجہ اچھا نکلے، لیکن عمل کسی کے ذہن میں نہیں آتا کہ عمل بھی ٹھیک کرنا چاہیے۔ عمل نیچے سے لے کر اوپر تک غلط ہے۔ آپ برا نہ مانیں، واللہ العظیم سیاست ہے تو یہی ہے، مذہب ہے تو یہی ہے، مذہبی رہنما ہے تو یہی ہے، سیاسی رہنما ہے تو یہی ہے۔ جس سیاست میں ہے، جس مذہب میں ہے، ہر فرقے کا لیڈر یہی چاہتا ہے کہ نتیجہ اچھا نکلے، لیکن عمل پر کسی کی نظر نہیں ہے کہ عمل بھی اچھا ہو۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری چیزیں کھل کر انسان کے سامنے آ گئی نا، لیکن اس کے باوجود الا ماشاءاللہ کہ کسی کے ذہن میں یہ چیز بیٹھے جو میں کہہ رہا ہوں۔ جی حکومت مدت سے جب سے یہ پاکستان بنا ہے نا، حکومت ہو رہی ہے، ایم پی ایم ایل اے بن رہے ہیں،
ہم ان کو جانتے ہیں، ذاتی طور پر جانتے ہیں، جو میچر بھی نہیں تھے لیکن ایم پی ہو گئے یا ایم ایل اے ہو گئے اور ہوتے رہے، کام بھی چلتا رہا۔ میں نہیں کہتا کہ صحیح ہوا یا غلط ہوا، چاہیے یا نہیں چاہیے، لیکن ایک آواز آ گئی کہ بھائی ایم پی اے کا، ایم ایل اے کا الیکشن لڑنا ہو تو ایم اے بی اے تعلیم ہو گیا معیار مقرر۔ پھر آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا، یعنی وہ ڈگریاں ملی، نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ کیسے ملی۔ نتیجے کے لیے انہوں نے کہا کہ ایم پی ہو جائے، میں نے یہی بات تھی، اصول تھا، نہیں نتیجہ صحیح نکلے، عمل ہو یا نہ ہو۔ اور قانون یہ ہے کہ عمل غلط ہو تو نتیجہ غلط ہوتا ہے، عمل صحیح ہو تو نتیجہ صحیح نکلتا ہے جی۔ لیکن اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں، پیسہ دو، مال دو، یہ کر لو وہ کر لو، لیکن یہ معاملہ کسی کے ذہن میں نہیں آتا کہ یار عمل صحیح کرو۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اتقوا اللہ کا معنی ہے کہ عمل صحیح کرو، اللہ کو حاضر ناظر سمجھو، تمہاری ہر چیز کو جانتا ہے، تمہارے عمل سے اللہ واقف نہیں ہے۔ مولانا صاحب تمہارا عمل کیسا ہے، تمہارا ظاہر کیسا ہے، تم جب اکیلے ہو تو کیا کرتے ہو، مجلس میں آتے ہو تو کیا کرتے ہو، زبان سے بولتے ہو تو کیسے بولتے ہو، جب فیلڈ میں جاتے ہو تو عمل تمہارا کیسے ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں مذہبی رہنما بھی تمہارے سامنے ہے اور سیاسی لیڈر بھی ہے، کسی ایک مقام پر یہ بات بتاؤ کہ یہاں عمل اور زبان دونوں ایک ہیں۔ واللہ العظیم جہاں جہاں بھی آپ جائیں گے الا ماشاء اللہ کہ کسی کی حالت ہے، اکثریت کا معاملہ یہی ہے کہ ہمارا عمل اور طریقے سے ہوتا ہے، نتیجہ اس کا اور طریقے سے چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچے نے محنت تو نہیں کی، لیکن آپ کا کیا بگڑے گا، پاس کر دیں، چلو اس طریقے سے نہیں تو اس طریقے سے صحیح، یعنی کوئی طریقہ اختیار کر کے نتیجہ صحیح لینے کے لیے عمل محنت وہ نہیں۔ میں بار بار آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کی کتاب کو پڑھو۔ اتقوا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے قانون سے ڈر جاؤ۔ اگر عمل تمہارا صحیح نہیں ہوگا تو مولانا کبھی اس کا نتیجہ صحیح نہیں نکل سکتا۔ سفارش کب تک، اور یہ پیسے کے زور پر، دولت کے زور پر کب تک؟ یہ آج بھی نفی ہے، کل بھی نفی ہے، پھر یہی زندگی نہیں ہے، تم کو مرنا ہے اور اللہ کے ہاں بھی پہنچنا ہے۔ جو کوئی تم یہاں کر لو، سیاست کر لو یا اللہ مذہبی رہنمائی کر رہے ہو، جس طرح کی رہنمائی کر رہے ہو، اللہ تمہاری اس رہنمائی کو جانتا ہے۔ اگر منافقت سے کیا تو نتیجہ تو دنیا کا ہی لیتے رہو گے نا، کب تک لیتے رہو گے، مرنا بھی ہے، کل بات کھل جائے گی۔ پھر کیا بنے گا جب ساری دنیا کے سامنے اللہ کے سامنے پیش ہوگے، تمہارا چٹھا کھول دیا جائے گا کہ مولانا صاحب تم درس یہ دیتے رہے، واضح یہ کرتے رہے، کرتے کیا رہے؟ اس وقت منہ کالا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس وقت چھپنے کے لیے کوئی جگہ ملے گی یا ملے گی نہیں ملے گی؟ اللہ محفوظ فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہ سے دعا کرتے رہو، اتقوا اللہ، اللہ کے قانون سے ڈرتے رہو کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں نتیجہ اس کا غلط نکلے گا۔ ہاں اللہ رب کریم بار بار ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو تم سے غلطی ہو گئی، غلطی کر گئے، تم کسی کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے تو ہاتھ جوڑو کہ اللہ غلطی ہو گئی، معاف کر دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن، اب تو وہ زبان پہ تو کہہ دو، مان تو جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ معاف فرمائے۔ میں نہیں کہہ سکتا، شاید غلطی کر کے کوئی ایسا آدمی جس پکا مومن نہیں کہلواتا ہے، نمازی نہیں ہے پورا، داڑھی اس کی صحیح نہیں ہے، اس کے میں کمزوریاں نظر آتی ہیں، شاید مان جائے، لیکن جس نے سارا ظاہری سلسلہ مکمل کیا ہوا ہے، ضد چھوڑ دے، توبہ توبہ توبہ، اللہ معاف فرما۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے
ڈر جاؤ، یعنی وہ جو اللہ نے قانون بنایا ہے اس کو ذہن نشین رکھو. حق کا تقاۃ ہے، ایسا ڈرنا جیسے ڈرنے کا حق، ایسا نہیں کہ زبان پر توبہ توبہ ہو. اللہ، میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. قرآن کریم نے کہا ہے بلدۃ طیبۃ ورب غفور. اللہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور. قرآن ہے تیرا پاکیزہ شہر، کسی مقام پر گند نہیں ہے. پاکستان میں کسی مقام پر گند نہیں ہے. ہائے 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 ہائے، کسی محلے میں گند نہیں ہے. بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، اس کے ارد گرد گند نہیں ہے. کدھر گند نہیں ہے. بلدۃ طیبۃ، پاکیزہ صاف ماحول. ورب غفور، رب مغفرت کرتا ہے، لیکن پہلے یہ جو معاملہ ہے نا، اس کو صاف تو تو نے کرنا ہے. اللہ اکبر. زبان پر ضرور ہے، اتنے شاپر پڑے ہیں نالے میں. ہائے ہائے ہائے، 5 وقت کا نمازی ہے، جب وقت میں داؤ آئے گا تو جھوٹ. ہر وقت ذہن میں دوسرے کا گلا. اللہ معاف فرما، کیسی زندگی ہے مسلمانوں کی. کہاں کے مسلمان ہیں ہم. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. حق کا تقاۃ ہی، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں سے تو آپ چھپا دیں گے اپنا آپ، کہ کہیں بادشاہ کو پتہ نہ چل جائے، شیخ صاحب نہ جان جائیں گے، ٹھیکیدار صاحب کو پتہ نہ چلے، شیخ نہ معلوم کر جائے، لیکن اس شکل سے چھپا لو گے اپنا آپ. کوئی طریقہ وہاں بھی تو بتاؤ. آج تو یہ صورتحال موجود ہے، لیکن کل کیا بنے گا؟ اس لیے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. حق کا تقاۃ جیسے ڈرنے کا، جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. ولا تموتن، یہ 1 دن کی بات ہے، 2 دن کی بات ہے. ایک پارٹی برسر اقتدار ہے، یا جب تک پارٹی برسر اس وقت تک بات ہے. ایک وقت میں پھر ان کا دین چل گیا ہے، قانون چل گیا ہے، جب تک وہ قانون چلتا ہے اس وقت کی بات ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تمہیں جب بھی موت آئے تو تم فرما بردار مرو. اصل یہ ہے، ہوش والا تو اسلام میں آئے. جب تک یہ سانس موجود ہے اس وقت تک اسلام کے اندر رہو. ہماری تو وہ کاغذات میں ہو گیا نا معاملہ، لکھا گیا یونین کوشل میں کہ عبد الکریم ہے، فضل کریم ہے، باپ بھی مسلمان ہے اور بیٹا بھی مسلمان ہے. ہماری قومیت مسلمان ہو گئی ہے. عمل کا اسلام اللہ کے ہاں واللہ یہ یونین کوشل والا اسلام نہیں. نہ 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 نہ، یہ کونسلوں میں کیا اسلام ہے؟ نہیں نہیں، اس اسلام کی بات ہے جو اللہ کے ہاں اسلام مقبول ہے، اور وہ ہے جو انسان کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے. یاد رکھیے، یہ تقسیم کر کے آپ نے کہ ادھر تقسیموں کے کافر چلا گیا، ادھر سارے کے سارے مسلمان ہیں. ڈاکے ہو رہے ہو، چوریاں ہو رہی ہو، شرابیں پیے جا رہی ہیں، دھوکے فریب جاری ہو، یہ اسلام واللہ العظیم اسلام نہیں ہے. اسلام میں دھوکہ دیں گے، اسلام میں فریب نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر کا ارشاد سنو اور یاد رکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گنہگار برائی کرنے والا جب برائی کرتا ہے، مثلا زانی زنا کر رہا، جب تک وہ اس فعل میں مسلمان نہیں ہے، واللہ العظیم میں نہیں کہہ رہا، اگر یہ بات نہ نکلے تو جو خدا چاہو تو اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بدکار برا آدمی برائی میں مصروف ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا. ہائے ہائے، اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرما. ہم جتنے چاہے فریب کریں، جتنے چاہے جھوٹ بولے، تو ہمارے اسلام پر تو کوئی قدغنی نہیں آتی. یہ اللہ کے رسول کا لایا ہوا اسلام، محمد رسول اللہ کا لایا ہوا اسلام، اور یہ کاغذی اسلام، اس میں بے شمار فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے. اس لیے ارشاد فرمایا اتقوا اللہ،
حق تقاۃ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تمہارے حالت تو بدلتے رہیں گے، کبھی تم امیر ہو جاؤ گے، کبھی غریب ہو جاؤ گے، کبھی پیسے کی ریل بیل ہو جائے گی، کبھی ہاں ایسے نہیں، کبھی تم ادھر ہو گے، کبھی تمہیں جیل میں دے دیا جائے گا. نہیں، بے قصور جیلوں میں نہیں جاتے. اللہ محفوظ فرمایا جدھر بھی جائے مسلمان ہے، جو حالت بھی اس کی آئی ہے وہ اس کو مرنے تک مسلمان رہنا ہے. جب یہاں رہے خوشحال رہے تو مسلمان رہے، جب آزادی آ جائے تو پھر مسلمان نہ رہے. نہیں، یہ دنیا کے معاملات آتے رہتے ہیں، جس معاملے میں بھی ہے آپ کو مسلمان رہنا ہے. ایک نمازی جب تک نماز میں ہے مسلمان ہے، جب دکان پر جا کر بیٹھے گا دھوکہ ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے، تو اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق مسلمان نہیں ہے. لیکن ہمارے اسلام پر بھی کوئی فرق آتا ہے؟ ہاں بڑا کچھ ہو رہا ہے نا، پاکستان میں کچھ نہیں ہو رہا، سارے کون کر رہے ہیں مسلمان. اللہ نے صبر کی توفیق عطا فرما، اس لیے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ وہ تو ادھر چلے گئے ہیں پوارے، ادھر تو سارے مسلمان ہیں. معیار جو رکھ لیا، میں بار بار آپ سے کہتا ہوں، آپ کہتے ہوں گے داڑھی میری ہے یا نہیں ہے. ایک صاحب نے بڑی مدت کی بات، ایک صاحب نے مجھے کہا بڑی خوشی ہوتی ہے لیکن داڑھی آپ کی بہت چھوٹی ہے. اصل میں یہ تھا تو میں بچہ تھا نا، ادھر کا کہ ادھر یہ 4 بار ہے نا، میں نے ایک بار یہ چھوٹی ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ داڑھی اسلام میں ہے لیکن داڑھی میں اسلام نہیں ہے، واللہ لازم نہیں ہے. نماز اسلام میں یقین ہے لیکن فقط نماز میں اسلام نہیں ہے. اسلام کردار میں ہے، اخلاق میں ہے. اخلاق نہیں ہے تو 100 بار نماز پڑھتے رہیں. یہ بات غلط ذہن میں ڈال لی ہے آپ نے کہ جو کچھ بھی کر لیا ہے، جو کچھ کر لیا نہیں، جو کچھ ہو گیا ہے. کر لینے میں اور ہو جانے میں بڑا فرق ہوتا ہے. جو کچھ ہو گیا ہے کر لیا ہے نہیں، ہو گیا ہے، غلطی سے ہو گیا ہے، آپ اللہ سے معافی مانگیں. حج کیا ہے آپ نے، اللہ معاف فرما دے گا. آگے احتیاط کریں کیونکہ انسان تو جانتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے. ہم حج پر حج کرتے ہیں، ہر سال پیسہ موجود ہے، پیسہ کیسے آیا ہے، کدھر سے آیا ہے، کوئی نہیں دیکھتا. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرما. میں اب یہ کر رہا تھا کہ یہ چیزیں ہیں جو اصل میں سیکھنے کی ہیں. فرمایا کیا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ اکبر، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، سارے مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو. آپ ادھر بھی ہیں، جدھر بھی جاتے ہیں، کسی ایک مقام پر لٹکی ہوئی رسی دیکھی ہے آپ نے کہ یہ اللہ کی رسی ہے؟ واعتصموا بحبل اللہ، حبل کس کو کہتے ہیں؟ رسے کو. سارے مل کر اللہ کے رسے کو تھام لو. یہ رسہ اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا یہ رسہ ہے اللہ کا، یہ اللہ کا رسہ ہے، اس کو سارے مل کر تھام لو. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، مل کر تھام لو اس اللہ کی. کیوں؟ اس لیے کہ یہی اصل راستہ ہے جو بتاتا ہے، یہ نشاندہی یہ کرتا ہے. ہم نے فقط اس کو رکھا ہے یہاں کے لیے، قسم کے لیے، جو بار بار قسم اٹھانا ہو تو اس کی قسم ہے. قرآن کی قسم تو ساری قسموں سے بڑی قسم ہے. اور بہت شیخ نیک ہیں، پاگل ہیں، صبح اٹھیں گے ہاتھ پھیریں گے منہ پر بھی، ناک بھی لگائیں گے، منہ بھی چومیں گے اس کا. 2-4 آیتیں تلاوت کی، پھر اس کو کونے میں رکھ دیا، اوپر رہے نیچے نہ آ جائے. اور ساری زندگی قرآن کو رکھنے کے بعد جتنا عمل کرنا سارا خلاف. یہ مضبوط پکڑنے کا یہ معنی ہے، یعنی یہ ہر وقت میں محفوظ رکھوں. ہمارے ذہن میں یہ بات پتہ نہیں کیسے ڈال دی گئی کہ صرف ہمارے ادب ہمارے یہاں یہ ہے کہ اس کی طرف پیش نہ ہو. میں نیچے بیٹھا ہوں تو قرآن کو اپنے سے ریل پر اوپر رکھوں، یہ کہیں زمین پر میں اپنے برابر نہ رکھ لوں اس کو. بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ عمل نہیں کرنا چاہیے، لیکن صرف ریل پر رکھ لینا،
صرف قرآن کو اونچا رکھنا اصل نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ اس کی بات کو اوپر رکھو، اپنے اعمال کو اس کے ساتھ ملا کر کے صحیح کر لو، درست کر لو، یہ تمہارے اعمال کو درست کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس سے پوچھو کہ میرا عمل کیسے ہے، میں کیا کر رہا ہوں، قرآن بتائے گا کہ تیرا عمل صحیح ہے یا تیرا عمل غلط ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے مل کر اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ ایمانداری سے کہو کہ ہم ملنے کے لیے تیار ہیں۔ ہائے 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 ہائے، ہمارے ذہنوں میں یہ چیز بٹھا دی گئی ہے کہ نہیں 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 نہیں، ادھر بھی نہیں جانا، ادھر بھی نہیں جانا، یہ بھی کافر ہیں وہ بھی کافر ہیں۔ مسلمان کہلانے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، تسلیم کرنے والے کے لیے اللہ کی کتاب ہمارے لیے ایک ہے، بیت اللہ ایک ہے، ہمارا مرکز ایک ہے۔ پھر آپس میں مختلف ہو جانا، ملنے کی تو سوال ہی کہیں پیدا نہیں ہوتا۔ اس میں تقسیم یہ بتائی گئی ہے، بات کو یاد رکھنا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اس سے پوچھو کہ میں نے تعلیم کیسے حاصل کرنی ہے، تعلیم حاصل کر لی ہے تو اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، میں نے روٹی کیسے کمانی ہے، روٹی کمانی ہے تو کیسے کھانا ہے۔ یہ جو میں نے کمایا سارا میرا ہے، یہ اس میں کسی اور کا حصہ بھی ہے۔ واللہ العظیم یہ تمہیں بات بات پر بتائے گا کہ تیرا حصہ کتنا ہے، تیری کمائی میں دوسروں کا حصہ کتنا ہے۔ تیرے رحم و کرم پر نہیں چھوڑے گا، لیکن ہمارا نیچے سے لے کر اوپر کا طبقہ سارے کا سارا تمام مولویوں کے کبھی یہ باور نہیں کرائے گا کہ اس میرے کمائے ہوئے میں تیرا بھی حصہ ہے۔ ہمارے ذہن میں صرف ایک ہی بات ہے کہ جو ہمارے ہاتھ میں آ گیا وہ میرا ہے، اور جو میری جیب میں پڑ گیا وہ میرا ہے، کوئی نکال لے تو وہ ڈاکو ہے۔ اللہ اکبر، نہیں نہیں نہیں، فرمایا کماؤ، جہاں تک محنت کر سکتے ہو محنت کرو، لیکن اس کمائی میں جو تمہیں ملا ہے سارا مال تمہارا نہیں ہے، بہت ساروں کا رزق اللہ نے تمہیں دے دیا ہے آزمانے کے لیے۔ یہ رزق آزمائش ہے، دولت آزمائش ہے آزمانے کے لیے، کہ میں نے تو دیے آگے بھی دیتا ہے، یہ نہیں دیتا ہے۔ اللہ اکبر، سن لو، یاد رکھو، مجھے گالیاں دیتے رہو۔ واللہ علم قرآن میں کسی مقام پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ 100 تیرے میں سے 2.5 نکال دو تو باقی سارا تیرا ہے، نہیں۔ یہ معاشرے کے حالات کو دیکھیں گے کہ اس معاشرے کے حالات کے مطابق 2.5 تیرا ہے تو باقی سارا کون کا ہے، یا سارا تیرا ہے تو 2.5 قوم کا ہے۔ یہ معاشرہ بتائے گا۔ کسی جگہ پر قرآن کریم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا۔ سننا میں کیا کہہ رہا ہوں، جہاں لگایا تو ان کا فرما جو لگاتے ہو حالات کے مطابق کمی بیشی ہوتی رہے گی۔ یہ تو وہ آخری سٹیج ہے جو میں بتائی ہے، اس کی سٹیجیں تو بے شمار ہے۔ قوم کو کتنی ضرورت ہے، اور تم کس حال میں ہو اور کون کس حال میں ہے۔ میں برا نہ ماننا، واللہ مسلمانوں کے علاوہ ساری قومیں سوچتی ہیں کہ قوم کا کیا ہے، لیکن مسلمان کے ذہن سے یہ کیوں نکال دیا گیا کہ قوم کا کیا ہے، وہ سارا میرا ہے۔ مولوی کے ہاتھ میں آ جائے، پیر کے ہاتھ میں آ جائے، صدر کے ہاتھ میں آ جائے، وزیر اعظم کے ہاتھ میں آ جائے، جس کے ہاتھ میں میرا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، صرف ہاتھ میں آنے سے تیرا نہیں بنتا، ہائے ہائے نہیں نہیں، صرف کمانے سے بھی تیرا نہیں بنتا، یہ تو تیری آزمائش کے لیے دیا گیا ہے تجھے۔ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرما۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفریق مت کرو۔ میں کہہ رہا ہوں تفریق مت کرو۔ کون سا مقام ہے جہاں تفریق نہیں؟ کون سا مقام ہے جہاں تفریق نہیں؟ کس کے ذہن میں یہ چیز ہے؟ یار عجیب معاملہ ہے، غیر قوموں کے واللہ میں نے دیکھا ہے، عمل دیکھا ہے، ایک بچے کو چیز دی، چیز نکالی اس نے شاپر سے، اللہ چیز کھا لی، شاپر نہیں چھوڑتا، شاپر نہیں چھوڑتا کہ ماما بہن کدھر ڈالوں اس کو؟ آپ کے کسی بچے کے ذہن میں، خواجہ صدری کا بچہ کیوں نہ ہو، کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ کھات لیا ہے، یہ چھلکا کدھر کروں؟ وہ کوئی مقام ہے جدھر اس کو رکھنا ہے، جدھر جاؤ پھینک دو۔
یہ واللہ العظیم بلدۃ طیبۃ کے خلاف ہے، رب الغفور کے خلاف ہے۔ اگر شہر کو پاکیزہ نہیں کرو گے اللہ کبھی غفور نہیں ہوگا۔ اللہ غفور ہوگا جو پہلے تمہارا کام ہے تم کرو، شادی نہ کرو، اللہ سے دعا اللہ بیٹا دے دے، اللہ بیٹا دے دے، ساری زندگی مارتے رہو، واللہ العظیم اللہ کبھی بیٹا نہیں دے گا۔ قانون بنایا اس نے، پہلے وہ کام کرو جو بیٹا مانگنے کے لیے تمہارا حق تو قائم ہو جائے۔ اگر ہوا، لیکن ہم خوش ہوتے ہیں کہ بغیر ہی بیوی کے بچہ آئے تو پھر مزہ ہے، بیوی اور بچہ یہ تو ساری دنیا میں ہوتا ہے۔ اللہ معاف فرما، میں کیا کہہ رہا ہوں، بلدۃ طیبۃ ورب الغفور، رب غفور ہے کب؟ جب تم اپنے شہر کو پاک کرو گے، یہ اللہ کی غفوریت ہے۔ تم گندا کرو، ہائے ہائے ہائے، اور اللہ غفور وہ فلائی کرتے رہے، نہیں، اللہ کے قانون میں یہ بات ہے ہی نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ میں بار بار آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اسلام جیسا دین دنیا کے اندر کوئی نہیں آیا، لیکن مسلمان اللہ معاف فرمائے، میں کچھ آگے نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ آپ کو ناراض کرنا تو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اسلام بھی موجود ہے، اسلام کا قانون موجود ہے، اور ہم بھی موجود ہیں جو اسلام کے دعوے دار ہیں۔ اب یہ کیا جا رہا ہے لا تعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، سارے مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو اور تفریق نہ کرو۔ ہم کہتے ہیں کہ دونوں کام ہم نہیں کریں گے۔ اسلام کی پہلی شرط کیا رکھی گئی کہ مل جاؤ، تفریق مت کرو۔ اگر تم نے تفریق کی اور ملنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے، پڑھ لو نمازیں، کر لو حج۔ یہ صرف حج اور نمازیں آپ کو مومن نہیں بنا سکتی۔ قرآن کا فیصلہ ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا۔ اللہ واذکروا نعمت اللہ، یہ تو اللہ کی نعمت ہے، اس اللہ کی نعمت کا ذکر کرتے رہو، کیا کہ تفریق نہ کرو۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ میرے محترم دوستو، عزیزوں، بھائیوں اور بزرگوں، مجھے آپ کے علم کا اعتراف ہے، آپ کے مال کا اعتراف ہے، آپ کے عہدوں کا اعتراف ہے، آپ کی عزت کا اعتراف ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ نے جن کو مال دیا ہے مزید دے، جن کو عزت دی ہے مزید دے، جن کو دولت دی ہے مزید دے۔ مجھے کوئی اس بات کا نہیں ہے کہ جس بات دولت ہے کیوں ہے، عزت ہے تو کیوں ہے، عہدہ ہے تو کیوں ہے، بالکل نہیں، واللہ العظیم نہیں ہے۔ اور میں سب کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ کسی ایک کو کہہ رہا ہوں، سب کے بارے میں، لیکن ایک بات جو ہے وہ اس کتاب کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہنے پر مجبور ہوں، اس لیے کہ قرآن کھلے دل سے یہ بات کہہ رہا ہے، واضح طور پر کہہ رہا ہے، اس میں کوئی ابہام موجود نہیں ہے۔ واعتصموا بحبل اللہ میں کوئی ابہام نہیں ہے، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا میں کوئی ابہام نہیں ہے، واذکروا نعمت اللہ میں کوئی ابہام نہیں ہے،
کسی طرح کا ایمان نہیں ہے، لیکن یہ پہلی سیڑھی ہے اسلام لانے کے بعد کہ مل جاؤ اور اختلاف نہ کرو. پہلی سیڑھی ہے اسلام کی، مل جاؤ اور آپس میں اختلاف نہ کرو. یہ پہلی سیڑھی ہے اسلام کی. عقائد کا معاملہ ہے، آپ جانتے ہیں ہر طرف سے آواز آتی ہے عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، مواحد ہونا چاہیے، عقیدہ صحیح ہو. ہر ایک فکر میں، شیعہ میں ہے، سن لو دھیان سے، شیعہ میں ہے، دیوبندیوں میں ہے، بریلویوں میں ہے، اہل حدیثوں میں ہے، جن کے نام شاید لینا پسند نہ ہو آپ کو، ان سب میں ہے، سب میں ہے کہ جھوٹ بولنا بری شے ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، بدتر گناہ ہے. اور عقیدہ ہے مسلمان کا کہ کبھی نبی رسول جھوٹ نہیں بولتا. عقیدہ ہے کہ رسول معصوم ہوتا ہے، رسول جھوٹ نہیں بولتا. یہ سارا عقیدہ رکھنے کے باوجود، اس کو بار بار رپیٹ کرنے کے باوجود، یہ کتاب میں لکھنے کے باوجود، یہ بار بار قوموں کے بتانے کے باوجود، پھر ہم کہتے ہیں کہ ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے. قوم سنتی ہے اور آج شک کر اٹھتی ہے کہ واہ 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 سبحان اللہ. ایک تو دلیل مل گئی کہ نبیوں کے نبی جد امجد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو آپ بھی نبی تھے، بیٹا بھی نبی، بیٹے کا بیٹا نبی، پھر بیٹے کا بیٹا نبی، اور اسی نسل سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جد امجد نبیوں کا. وہ خود اس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ 3 جھوٹ بولے تھے گلا کر کے، پھر بتا بھی رہے ہیں، پھر تبدیل بھی کر رہے ہیں کہ نہیں. اور جو کہے کہ نہیں یہ بات صحیح نہیں ہو سکتی وہ کافر ہے. تمہاری مرضی بھائی، تم سارے مومن اور کتابیں تمہارے پاس ہے، قرآن تمہارے پاس ہے، اسلام تمہارا اپنا ہے، جس پر چاؤ لگاؤ. لیکن واللہ نظیم میں کہہ رہا ہوں کہ بالکل یہ غلط بات ہے. اللہ کا رسول کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اللہ کا رسول دھوکہ نہیں دے سکتا. میں بغاوت طول کہتا ہوں کہ نہیں دے سکتا. واللہ نظیم میرے میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، پوری قوم میں غلطیاں ہو سکتی، نبی میں یہ غلطی نہیں ہوتی. کسی کے ذمہ دھوکہ لگا دیا تو وہ بھائی رکھ نہیں سکتا تھا، اپنے بھائی کے شلیتے میں ایک چیز رکھ دی، پتہ نہیں چلنے دیا، چوری کا الزام لگایا، ماں جس لیے کہ بھائی رک جائے. ہائے ہائے. اور جو یہ مانے نہیں کہ نبی کا کردار یہ نہیں ہو سکتا، وہ پکا کافر ہے. اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کا اسلام درست ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں نماز کسی کی ہو یا نہ ہو، اسلام رہے یا نہ رہے مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن میرا اسلام اس بات کی کوئی اجازت نہیں ہوتا کہ نبی اس طرح کا دھوکہ دے. واللہ عظیم نہیں. قرآن کے اندر صحیح کلمہ صحیح مفہوم نہ سمجھا اور الزام کس پر لگایا. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس الزام کا منظر نہیں ہو سکتا. اور میں یہ کہہ رہا ہوں، ہم سٹیج سے کہہ رہے ہیں، مدعے سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ الزامات ہیں، یہ توہین رسالت ہے. آج بھی کہتے ہیں، مدعے سے کہتے چلے آ رہے ہیں. نہ آپ جماعت دیتے ہیں، نہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں. میں چھپ کے کہہ رہا ہوں، واللہ العظیم ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ہم ان باتوں کو اس لحاظ سے اس طریقے سے نہیں مانتے جو آپ کہہ رہے ہیں. نہیں نہیں نہیں، اس کا شائبہ تک بھی موجود نہیں ہے. بڑی بڑی ابتلائیں آئیں، بڑا کچھ آیا، لیکن انبیاء علیہ السلام کی زبان غلط نہیں بول سکتی، دھوکہ نہیں دے سکتی، فریب نہیں کر سکتی. ہم نے اپنے فریب چھپانے کے لیے، اپنے دھوکے چھپانے کے لیے انبیاء علیہ السلام اس طرح کی باتیں نہ ہوئی، کیونکہ ہم مسلمان ہیں. اگر کوئی دوسرا اس طرح کی بات کرے تو اس کے لیے تو مقدمہ ہے، جان سے مار دینا، اسی وقت سزا دینا ہے. لیکن ہم جو مرضی کہتے ہیں، کیونکہ انبیاء ہمارے اپنے. یاد رکھو، اللہ تمہیں توفیق میں تحقیق کرو، سمجھنے کی کوشش کرو. واللہ رسول، اللہ کا کوئی رسول جھوٹ نہیں بولتا. اللہ کا رسول کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا.
اللہ کا رسول قربانیاں دیتا ہے. اللہ کا رسول ہمیشہ جو بھی آیا جس زمانے میں بھی آیا اس نے بڑی بڑی شوقیں سہی لیکن زبان سے بات غلط نہیں کی. یار نبی تو نبی ہوتا ہے, رسول تو رسول ہوتا ہے, اس کا واسطہ تو براہ راست اللہ سے ہے. ورنہ جن لوگوں نے نبی اور رسول کو صحیح معنی سے دل میں ماننا ہے انہوں نے زندگی ختم کر دی ہے لیکن جھوٹ نہیں بولا, غلط بات زبان سے نہیں نکالی. مر سکتے ہیں, ایک بار نہیں 100 بار نہیں, ایک بار پھانسی نہیں 100 بار پھانسی دو, لیکن غلط بات ہم نہیں کر سکتے. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرما. ہماری ساری جماعتوں کا متفقہ فیصلہ ہے, فتویٰ ہے کہ جب جان پر بن جائے تو غلط بات کر کے جان بچانا فرض ہے. میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر ایسا معاملہ جان پر بن جائے تو جان کو قربان کرنا فرض ہے. جان کو قربان کرنا فرض ہے, اس لیے کہ قوم کو پتہ چلے کہ یہ نامراد بیماریاں اتنی بری بیماریاں ہیں کہ اللہ کو ان سے نفرت ہے, اللہ کے رسول کو نفرت ہے, اور جس کام سے اللہ نفرت کرے اللہ کا رسول نفرت کرے وہ ہم نہیں کر سکتے. اللہ اسی پر زندگی کو ختم کر دے. قرآن نے کہا ولا تموتن الا وانتم مسلمون, مرنے تک مسلمان رہنا ہے. میں اسی کو اسلام سمجھتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اسی پر مرنے کی توفیق عطا فرما دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. الله